اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو اسامہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا تھا کہ عورتیں 3 دن کا سفر ذی رحم محرم کے بغیر نہ کریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1086۔ نافع نے خبر دی، انہیں عبداللہ ابن عمر نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت 3 دن کا سفر اس وقت تک نہ کرے جب تک اس کے ساتھ کوئی محرم رشتہ دار نہ ہو۔ اس روایت کی مطابقت احمد نے ابن مبارک سے کی، ان سے عبید اللہ عمری نے، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1087۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی خاتون کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہو، جائز نہیں کہ ایک دن رات کا سفر بغیر کسی ذی رحم محرم کے کرے۔ اس روایت کی مطابقت یحییٰ بن ابی کثیر، سہیل اور مالک نے مقبری سے کی، وہ اس روایت کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1088۔ ابو نعیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان نے، ان سے محمد بن اور ابراہیم میسرہ نے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں ظہر کی 4 رکعت پڑھی اور ذوالخلیفہ میں عصر کی 2 رکعت پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1089۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے بیان کیا، ان سے عروہ نے، ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ پہلے نماز 2 رکعت فرض ہوئی تھی، بعد میں سفر کی نماز تو اپنی اسی حالت پر رہ گئی، البتہ حضر کی نماز پوری 4 رکعت کر دی گئی۔ زہری نے بیان کیا کہ میں نے عروہ سے پوچھا کہ پھر خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیوں نماز پوری پڑھی تھی؟ انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جو تعویل کی تھی وہی انہوں نے بھی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1090۔